آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 176 یہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ سخت مخالفت میں ہیں۔ شقاق کا لفظ ہے نا، یہ مخالفت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اختلاف کا لفظ بھی مخالفت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ حقیقت میں کسی بندے کا دل جب ٹوٹ جائے یا سخت ہو جائے تو اس کے لیے شقی کا لفظ بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے کہ شقی القلب ہو گیا ہے، سخت دل ہو گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں جب لوگ اختلاف کرتے ہیں تو سوائے وہ لوگ کہ جو کسی علمی بنیاد پر یا واقعی یہاں فہم میں مشکل آ رہی ہو، سمجھ میں مشکل آ رہی ہو، یا روایت کی سمجھ میں اختلاف پیدا ہو رہا ہو، اگر تو وہ اس میں اختلاف کر رہے ہوں تو اس کی گنجائش ہمیشہ سے رہی ہے۔ یعنی خود اصحاب رسول اور ان کے بعد اہل علم قرآن مجید کی تفسیروں میں تھوڑا بہت معمولی سا اختلاف کسی لفظ کے سمجھنے میں یا اس کے بیان کرنے میں کرتے رہے ہیں، لیکن وہ اختلاف کہ جس کی بنا پر قرآن مجید کو جھٹلانے کا اور اس کا انکار کرنے کا رجحان کفار اور منافقین اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں میں پیدا ہوا، تو در حقیقت وہ ایک طرح کا سخت دلی والی کیفیت پیدا ہو گئی ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ اس طرح کی آیت ہے نا، یہ پہلی آیت جو ہے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ قرآن کی بہت ساری صورتوں میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ آپ کئی صورتیں ایسے پڑھیں گی جس میں پہلی آیت یا دوسری آیت اس کتاب کی سچائی اور اس کتاب کے برحق ہونے پر دلیل بنتی ہے یا اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو شخص اس کتاب کو سچ نہیں مان رہا، سچی کتاب نہیں مان رہا، وہ تو اس کے تمام احکام کے بارے میں بھی شک و شبے میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے کتاب کا برحق ہونا، سچا ہونا، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جس کی بنا پر ہم چیزوں کے حلال حرام، جائز ناجائز ہونے کے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب کتاب ہی کے بارے میں آدمی مشکوک ہو جائے تو اس کے تمام احکام خود بخود اس میں مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد، اس آیت کے بعد، اگرچہ اس میں بہت کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے، دیکھیے میں ہلکا سے ایک اشارہ کر دوں۔ قرآن عربی زبان کی کتاب ہے، اور زبان جو ہے اس میں ایک ایک لفظ بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے زبان کی بنیاد پر لفظوں کو مختلف معنی دینے کی کوشش کی، لیکن اہل ایمان کا تقریباً 99% اگر میں یہ کہوں، علماء کا یہ اتفاق ہے کہ صرف زبان قرآن کی تفسیر کے لیے کافی نہیں ہے۔ زبان ایک ذریعہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے
وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن آپ کے دل پر اترا، آپ کی ذات کو عطا کیا گیا، تو جس اللہ نے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا، اسی اللہ نے اس قرآن کی آیات کی تفسیر بھی آپ کو بتائی، تفصیل بھی آپ کو بتائی۔ تو اس لیے جب کسی آیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح تفسیر آ جائے تو محض زبان کی بنیاد پر کسی لفظ کا کوئی نیا اور اچھوتا قسم کا معنی تلاش کر کے اختلاف پیدا کرنا، در حقیقت یہ اگر میں انہیں گمراہ کہوں تو حق بجانب ہو جاؤں گا کہ ان کی نیتیں درست نہیں ہوتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر اور تفسیر کو نظر انداز کر دیں اور اس کے مقابلے میں زبان کو بنیاد بناتے ہوئے ایک الگ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا ہمارے اسی قریب کے زمانے میں بر صغیر میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور کچھ دیگر سوڈان اور مصر میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے زبان کی بنیاد پر یہ بتایا کہ دیکھو، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی اختیار کرنا، صلات کا معنی ہے دعا دینا یا جو ہے وہ کسی کو پکارنا۔ اب یہ پکارنا یا پاکیزگی اختیار کرنا یا ارادہ کرنا، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے کو بھی بعض لوگوں نے زکوٰۃ کے معنی میں شامل کر دیا، کسی بھی کام کے ارادے کرنے کو بھی حج کے معنی میں شامل کر دیا، اٹھتے بیٹھتے محض تسبیحات کر لینے کو بھی نماز کا معنی لوگوں نے دینا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے محض زبان کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر میں مختلف معنی پیش نہیں کیے جا سکتے۔ زبان مدد کرتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث، یعنی آپ کی بتائی ہوئی تفسیر، وہ اصل ہے جو قرآن کو ہمارے سامنے پیش کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد یہ والی آیت جو ہے نا، میں اگر یہ کہوں کہ قرآن مجید میں یہ وہ ایک ایسی آیت ہے جو خلاصہ ہے پورے دین کا، خلاصہ ہے پورے، جس بندے کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے اسے دین کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھ میں آ سکتا ہے، جو دین کے بنیادی تصور کو واضح کرتا ہے۔ ہماری دنیا میں آج کل، اور پہلے بھی تھا، لیکن اس موجودہ قریب کے 1-2 صدیوں میں خاص طور پر جب سے انگریزی اور فرانسیسی حکومتیں ہم مسلمان علاقوں پر قابض ہوئیں، تو دین کے تصورات میں ہی بنیادی تبدیلی لائی گئی۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا کر دیا گیا کہ تم صرف 5 وقت کی نمازیں اور روزے اور چند ایک اور جو فرض احکامات ہیں ان کو پورا کر لو تو یہ مکمل دین ہے، اور ان کا تعلق دنیا کے دیگر معاملات سے الگ کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آدمی پکا نمازی بھی دکھائی دیتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ کاروبار کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بددیانتی، بے ایمانی، جھوٹ بولنا، وہ ساری قباحتیں جو انسانی دنیا میں ناپسند کی جاتی ہیں، وہ اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کوئی بات کہی جائے کہ یہ تو دین کے خلاف بات ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، دین الگ چیز ہے، میرا کاروبار، میرے معاملات الگ چیز ہے۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہماری دنیا میں اس نقطہ نظر سے پیش آئی۔ تو یہ آیت ان سب کا جواب ہے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ اس پر غور کیجئے، اس میں سے ہر ایک کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی عمومی طور پر انسان اسی میں ہی گم ہو جاتا ہے اور اسی میں ہی آپس میں الجھتا رہتا ہے کہ میرا چہرہ پتہ نہیں خانہ کعبہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے۔ جس نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ کر لیا ہے، تو گویا کہ وہ نیکی اختیار کر چکا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل
دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ یہ محض ایک علامت ہے، خانہ کعبہ ایک علامت ہے۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اپنی بساط کے مطابق اگر اسے پتہ چل جائے کہ خانہ کعبہ اس طرف ہے تو وہ یکسو ہونے کے لیے اور تمام امت کا ایک طرف جو ہے نا وہ اتحاد کرنے کے لیے وہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرے۔ لیکن مشرق اور مغرب یہ دو سمتوں میں تبدیلی لے آنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم آیا، پہلے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ کچھ عرصے تک مسلمان نماز پڑھتے رہے، اور جب اس کا حکم تبدیل ہوا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھ لو، تو اکثر یہود نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا حکم ہے کہ کبھی اس طرف منہ کر کے کبھی اس طرف منہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ ہی کو تبدیل کر دیا کہ جناب تمہارے اختلاف کا سبب ہی غلط ہے، اس لیے کہ نہ بیت المقدس بنیاد ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ بنیاد ہے۔ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ پہلے اس طرف اگر حکم کہیں تھا تو اہل ایمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب وہ حکم باقاعدہ تبدیل ہو گیا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اصل نیکی اللہ کا حکم ہے، اس کو تسلیم کرو۔ بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی اللہ، آخرت کے دن، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ دوسرا جملہ جو ہے اس پر غور کیجئے کہ نیکی کی بنیاد ایمان رکھی گئی، اور ایمان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر آخرت پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، پھر نبیوں پر ایمان۔ گویا کہ وہ ایمان کی تفصیل جو ہم اکثر ابتدائی دعاؤں میں پڑھتے رہے یا سنائی جاتی رہی، اس کو دہرایا گیا۔ ایمان پہلی بنیاد ہے، اس میں ہر ایک ایمان کی کیفیت میں تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ہم سب چونکہ ایک عرصے سے اس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، تو یہ کافی ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے۔ آخری فیصلہ اس کے اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے سوا اس کائنات کو کوئی نہ بنانے والا ہے نہ چلانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جو ہم اللہ کے ناموں میں سے جانتے ہیں، جب آپ اللہ کے نام لیتے ہیں تو وہ جب ورد کیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو ہر ایک نام ایک خاص صفت کو بیان کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا سورہ حشر کی آخری آیت جو اکثر ہم لوگ آیات پڑھتے رہتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ تو یہ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی ہمارے سامنے آئیں گی تو وہ صفت اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ایک نئی راہ کھولتی ہے، اس کے تعارف کا ایک نیا زینہ بنتا ہے، سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ آخرت کا دن، اس کی تفصیلات قرآن میں کئی جگہ بیان کی گئی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل طور پر انبیاء پر نازل ہوتی رہیں جو اللہ کے احکام تھے۔ اسی طرح نبیوں پر ایمان لانا، تو یہ پہلی بنیاد ہے۔ اب دیکھیے ایمان کے فوراً بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ قرآن کی ترتیب میں کوئی چیز بھی بے سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام بڑے نپے تلے انداز میں ہمیں بتایا جاتا ہے، اس کی ترتیب کا بھی باقاعدہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب ایمان کے فوراً بعد کیا کہا؟ اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرو۔ گویا کہ ایمان کے فوراً بعد انسانوں کی خدمت، انسانوں کے کام آنا، انسانوں کا خیال رکھنا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی ترتیب بڑی خوبصورت ہے، یہ ترتیب منطقی بھی ہے اور فطری بھی ہے۔ سب سے پہلے رشتہ دار، اس کے بعد یتیم،
اس کے بعد مسکین، اس کے بعد مسافر، اس کے بعد مانگنے والے، اس کے بعد غلاموں کی آزادی۔ یعنی اس میں باقاعدہ حکمت پائی جاتی ہے، اس کی تفصیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کوئی صدقہ کرنا چاہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو، تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب پر نظر ڈالو۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ باقی لوگ چاہے کچھ بھی ہوں، ان کے بارے میں اس بات میں شک ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ نہیں مستحق تھا کہ نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس بے شمار ایسے مانگنے والے آتے ہیں، میں جو ہے وہ فلاں شہر سے آیا ہوں، فلاں ملک سے آیا ہوں، ضرورت مند ہوں، اور ایک لمبی کہانی۔ آپ اس کہانی پر یقین کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، لیکن رشتہ دار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، ان کے بارے میں آمد و رفت کے ذریعے سے، دیگر ذریعوں سے انسان جانتا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے حقداروں کو اگر دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حقدار علم کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے، یہ فلاں بندہ میرا عزیز ہے، میں اسے جانتا ہوں فلاں۔ تو اس لیے یہ ترتیب اگر ذہن میں رکھی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے اس ترتیب کو کسی موقع پر نظر انداز کر دیا اور اس نے رشتہ داروں کے علاوہ باقیوں کو بھی حصہ دے دیا تو اس میں کوئی گناہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کو پیش نظر رکھا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور نماز قائم کرو۔ نماز تیسرے نمبر پر آ رہی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اچھا، زکوٰۃ کو الگ رکھا گیا تاکہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ زکوٰۃ ایک ایسا مقرر کردہ نصاب ہے کہ جو آدمی کو لازماً ادا کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے پاس جو رقم آ جاتی ہے اس کا ایک ایسا نصاب جس میں باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے، وقت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ایک سال گزر جائے وہ آپ کی ملکیت میں ہو، اس میں سے اتنے فیصد خرچ کرو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ذریعے سے روپیہ، پیسہ، مال، چوپائے اور جانور، اور اس کے علاوہ زمین کی فصلیں، بارانی فصلوں کا الگ حساب اور نہری فصلوں کا الگ حساب، یعنی اس میں باقاعدہ دو چار کر کے باقاعدہ حساب کتاب لگائے۔ لیکن صدقہ ایک ایسا خرچ کرنے کا انداز ہے جس میں انسان اپنی مرضی اور اپنی ول کی بنیاد پر صرف اللہ کی چاہت میں وہ خرچ کرتا ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی انسان خرچ کرنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر روایات کو سامنے رکھا جائے تو آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ جب تم خرچ کرنا چاہو، قرآن میں بھی اس کے اشارات ملتے ہیں، تو باقاعدہ اس بات کا لحاظ رکھا کرو کہ اعتدال کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے پاس ہے میں نے خرچ کر دیا اور دوسرے دن خود دستے نگر ہو گیا، سوال کرنے والا بن گیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے عزیزوں میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ دے دیا اور باقیوں کو نظر انداز کر دیا۔ سیدنا سعد ابن وقاص جو ہے نا، ان کے بارے میں نے روایت پڑھی کہ وہ بستر مرگ پہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ایک ہی بیٹی ہے اور میری جائیداد اچھی خاصی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو کیا میں ساری کی ساری بس اسی کے نام کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے خیرات کرتے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم جو ہے وہ جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کا حصہ دو، لیکن جو وصیت کرنا چاہتے ہو خاص طور پر، تو وصیت وہ بات لمبی ہو گئی، اس میں وصیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1/3 ہے نا، بس اس کے بارے میں وصیت کر لو، باقی جو چیز وراثت میں جس کا حصہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ ہے وہ اسی طرح اس کو عطا کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی راہ اس میں بھی باقاعدہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے صدقات کو زکوٰۃ سے الگ رکھا گیا۔ زکوٰۃ ایک ایسا نصاب ہے جو مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دیکھیے اگلی آیت اسی کا حصہ، اور جب وعدہ کرے
تو اسے پورا کرے۔ یہ وعدہ جو ہے نا، یہ اس نے بے شمار چیزوں کو اپنے حصار میں لے لیا ہے، یعنی اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ آپ دیکھیے، انسان جب کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہے نا، تو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے۔ انسان سے کوئی لین دین کرتا ہے تو وہ باقاعدہ وعدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کسی ادارے سے، کسی اور گروہ سے وعدہ کرتا ہے، جماعتوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ، یعنی یہ فرد سے لے کر پوری معاشرتی اجتماعیت جو ہے نا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اس لیے جب وعدہ کرو تو پورا کرو، پھر سختی اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہو۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم دیا۔ سختی اور بیماری میں مراد یہ ہے کہ معاشی تنگی میں یا جسمانی تنگی میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو اس وقت صبر سے کام لو۔ یہاں صبر کے دو معنی، اور خاص طور پر لڑائی، اس میں بھی یہ تینوں چیزوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ یہ اس آیت، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی جسمانی مشکل میں ہو، یا کسی مالی مشکل میں ہو، یا جنگ کے میدان میں تم جا چکے ہو، تو اس وقت ثابت قدمی اختیار کرو، اس وقت مضبوط دل بنا کے رکھو۔ دونوں کیفیات میں ایک مومن جو ہے وہ اس کیفیت کا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے انسانوں کو مزاج اور طبیعت کے الگ الگ فرق پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو معمولی سے انجیکشن لگ جائے تو چیخ پکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا آپریشن کر دیا جائے تو اس کو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ ایک میں برداشت کی قوت زیادہ ہے، ایک میں برداشت کی طاقت کم ہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے اندر توانائی، مضبوطی، برداشت، اس کو بہتر بناؤ، اور خاص طور پر ثابت قدم رہنا کسی کام میں، یہ انسان کی بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے، بڑی خوبیوں میں سے۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے نا اپنی زندگی میں، تو جتنا ثابت قدم رہے گا، مضبوط رہے گا اپنے موقف پر، اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ میں نے کل ہی، یہ 25 دسمبر گزرا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہسٹری اول سے لے کر آخر تک کئی چیزیں پڑھیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو قائد اعظم بالکل نحیف و نزار، دبلے پتلے سے، اور بیمار، کافی عرصے سے بیمار تھے۔ سب سے بڑی خوبی ان کی، اور دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ، وہ تھی استقامت۔ پہلے کسی بات کو جانچنے کے لیے پورے طریقے سے غور کرتے اور جان لیتے کہ ہاں یہ بات حق ہے، بس اس پر پھر ڈٹ جاتے۔ بڑے بڑے انگریز اور ہندو جو ہے وہ اسی بات پر پریشان ہو جاتے تھے کہ یار یہ بات محمد علی نے کہا ہے نا، کہی ہے، تو یہ اب اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ہمیں ہی اپنے موقف کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس پر بعض اوقات بڑی الجھن کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن بعض اوقات میدان میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو یا عسکری میدان ہو، ثابت قدمی ہی اس کو کامیاب کرتی ہے اور اس کو بالآخر منزل مقصود تک پہنچانے میں وہ مدد کرتی ہے۔ تو ثابت قدمی یہ قرآن مجید کا باقاعدہ بتایا ہوا ایک اصول ہے کہ جو شخص اپنے معاملات میں ثابت قدم رہتا ہے وہی کامیاب بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ چاہے بیمار ہو جسمانی مشکل میں، یا معاشی مشکل میں، یا لڑائی اور میدان جنگ میں، تو اس وقت صبر کرنے والے بن جاؤ، استقامت والے بن جاؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ آخری جملہ جو ہے نا، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، میں اس کو دہراتا ہوں، دیکھیے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ یہ تو ہو گیا 3 کیفیات۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ دیکھیے، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، متقی کی اس سے خوبصورت تفسیر اور تعبیر جو ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے گی۔ متقی بہت واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ متقی ہے کون۔ اب اس کے لیے خاص لباس ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی شکل و شباہت ہونا شرط نہیں ہے،
صرف لمبی نمازیں پڑھنا شرط نہیں ہے، صرف روزے کثرت سے رکھنا شرط نہیں ہے، بے شمار حج کرنا شرط نہیں ہے۔ اس میں جو بتایا گیا نا ہم المتقون، یہ ہم کا لفظ ہے نا، یہ پرزور انداز میں بات کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ ہیں جو، اور ہم کا معنی بھی وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، اگر میں اس کو ترجمہ یوں کرنا چاہوں۔ لیکن اردو زبان کافی ہے ہمارے لیے۔ عربی میں یہ اسلوب ہے کہ ایک پروناؤن کو وہ 3-4 بار بھی ایک جملے میں استعمال کرتے ہیں، ہاں، ایک ہی پروناؤن۔ اردو زبان میں اس کے لیے دیگر الفاظ جوڑے جاتے ہیں تاکہ معنی پختہ ہو جائے اس کو بیان کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأُولَئِكَ، اور وہ لوگ ہم وہی ہیں جو کون ہیں، جو متقی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کی یہ ہماری آیت جو ہے نا، یہ ایک بڑی جوہری قسم کی آیت ہے جو دین کے بنیادی تصور کو، مکمل تصور کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس میں نماز بھی ہے، ایمان بھی ہے، معاملات بھی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک بھی ہے، اور انسانی خوبیاں بھی ہے، سب کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ سر یہاں پہ یہ قرابت داروں کا ذکر ہے، تو قرابت داروں میں صرف رشتہ دار آتے ہیں یا دوست احباب بھی ہمارے جو قرابت دار جو ہے نا اس میں رشتہ دار آتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں ذو القربہ یا ذی القربہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے رشتہ دار۔ اب دیکھیے دوست احباب یقیناً ان کا حق ہے، لیکن اگر میرا بھائی، میری بہن، میرے چچا، میرے تایا، ماموں، خالہ وغیرہ جو ہے نا یہ، اور قرابت داروں کی ایک لمبی تفصیل قرآن کی بعض آیات میں بتائی گئی ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ماں اور باپ ہے، تو ماں کی طرف سے جو رشتے میں آتے ہیں وہ بھی ذہن میں رہیں، اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار بنتے ہیں وہ بھی ذہن میں رہیں۔ تو ان کے ساتھ جتنا جو زیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ وہ حقدار ہے۔ یعنی پہلے ماں باپ ہیں تو ماں باپ سب سے زیادہ حقدار ہے، لیکن ماں باپ کے بارے میں ایک حکم آ گیا کہ جس کے آپ باقاعدہ ذمہ دار ہو، ان کے کھانے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے، جو آپ کے زیر دست ہیں یا آپ ان کے زیر دست تھے، تو انہیں نہ زکوٰۃ دی جائے گی، نہ انہیں براہ راست صدقہ دیا جائے گا۔ اگرچہ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی اللہ کے رسول کے مطابق ایک طرح کا صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا جو عام طور پر کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہم اضافی طور پر اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ سب سے پہلے حقدار ہیں، پھر اس کے بعد خالہ پھوپھی آتی ہے، چچا تایا آتے ہیں، ماموں آتے ہیں، بہن بھائی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے ان تمام رشتہ داروں کو سوائے ماں باپ اور دادا نانا وغیرہ کے آپ ان کو باقاعدہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ تو دے ہی سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، ان کا حق پہلے ہے۔ لیکن عزیز ان کے ساتھ ساتھ دوست احباب جو ہیں ان کا حصہ بھی رکھنا چاہیے۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے سرمایے جو وہ خرچ کرنا چاہتا ہے اس کا اندازہ لگا لے، اور پھر ضرورت کے مطابق ان میں سے تقسیم کر دے۔ بہت شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ جی۔ وعلیکم